الحمد لله حمد الشاكرين والحمد لله على توفيقه وإحسانه والشكر له في كل حين وآن وأصلي وأسلم عليه وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين أما بعد۔ محترم عزیز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ماں اور بہنوں، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محاصلہ کے زیر اہتمام سیرت الانبیاء والسلف کی ایک اہم کڑی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ایک طویل گفتگو کے بعد، جس میں مختلف علماء کرام نے اپنے گوہر بے بہا سے آپ کو مستفید کیا، سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بعد آج ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شجاعت اور دلیری کا ایک عظیم نمونہ، آج ہم ان کی سیرت میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس طریقے سے ہے: عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزى ابن ریاح القرشی العدوی ابو حفص امیر المؤمنین، اور آپ کی والدہ کا نام ہے حنتمہ بنت ہاشم المخزومیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 30 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العالمین نے عظیم قیادت آپ کو نوازی تھی۔ قریش کے عدوی خاندان میں آپ کے آبا و اجداد، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے ماموں اور آپ کے رشتہ دار ہشام بن مغیرہ بہت بڑا مقام رکھا کرتے تھے۔ قریش کے عدوی خاندان کی سرداری آپ کے پاس تھی، سماج اور معاشرے میں جو مسائل ہوتے وہ آپ حل کرتے، اور خاندانی طور پر آپ کے دادا خاندانی طور پر قریش کے ایک حساب سے کہہ لیجئے کہ سرپنچ تھے۔ بعض جگہوں پہ سرپنچ کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ تحصیل کہا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ پنچ کہا جاتا ہے۔ تو ہر اعتبار سے آپ کا خاندان ہر اعتبار سے قیادت کے قابل تھا۔ اسی خاندان میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور چونکہ آپ کے دادا، آپ کے والد قریش کے سرپنچ تھے، مکہ مکرمہ میں کوئی بھی معاملہ ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، بات جنگ تک پہنچ جائے، تو تلوار کے زور پر، نیزے کے زور پر، دادا گیری کے زور پر اگر کوئی قوم سب سے پہلے اس فساد کو روکنے کے لیے آتی تو آپ ہی کا خاندان تھا۔ اور صرف قریش کی حد تک نہیں، بلکہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اگر مکہ مکرمہ کے اطراف میں گزرنے والے قبائل یا مکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے والے قبائل میں آپسی اختلاف ہوتا تو حل کرنے کے لیے سیدنا عمر کے دادا کو طلب کیا جاتا، آپ کے والد کو طلب کیا جاتا۔ آپ کے والد بڑے شدید تھے، بڑے سخت تھے، اور یہی سختی آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، جو اسلام کے لانے کے بعد مزید نرم ہو گئی، جس کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا۔ مگر جاہلیت میں یہ حال تھا کہ سیدنا عمر کو بطور سفیر اور بطور یعنی جو آدمی قبیلے کی طرف سے، گاؤں کی طرف سے نمائندگی کرتا ہے،
نمائندے کے طور پر آپ کو بھیجا جاتا۔ ایک مرتبہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جب حضرت عمر کی عمر تقریباً 55 سے 58 سال کے بیچ میں ہوگی، آپ مکہ مکرمہ سے قریب اس وادی سے گزرے جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ اس وادی کو دیکھنے لگے اور بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی، اور حضرت عمر رونے لگے اور کہا کہ میرے والد بچپن میں ہم کو تجارت سکھایا کرتے تھے، بچپن میں ہمیں اونٹ اور گائے اور بکریوں کو چرانے کی تربیت دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں میرے والد مجھے اونٹ دے کر، چھوٹی سی عمر میں اونٹ دے کر اور بکریاں دے کر بھیجا کرتے۔ آج ہمارے زمانے میں اونٹ اور بکریوں کا تصور یہ ہے کہ یہ غریبوں کا بزنس ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اونٹ اور بکریاں آج بھی معزز ہے اور اس زمانے بھی معزز تھی، اور خاص کر اونٹ اور گھوڑے اس وقت تجارتی مقاصد کے لیے، سواری کے لیے، سامان کو اٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یعنی ایک جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے، جو آج کے ہمارے اس زمانے میں بڑی ٹرک ہے، ٹریکٹر ہے، اس کے علاوہ گاڑیاں ہیں، مرسڈیز ہے، بائک ہے۔ آپ سوچیں کہ آج جس کے پاس کار کا بزنس ہو، جس کے پاس مرسڈیز کا بزنس ہو، ٹریکٹر کا بزنس ہو، وہ چھوٹا بزنس ہے؟ کم سے کم اتنا بزنس ضرور ہے کہ وہ 5 گھرانوں کو سنبھال سکتا ہے۔ یہی اندازہ آپ اس سے کہیں زیادہ گنا لگا سکتے ہیں کہ جب اونٹ اور گھوڑوں کی، بکریوں کی اہمیت تھی کہ یہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کے طور پر اور زندگی گزارنے کے ایک اعلیٰ طریقے پر اپنایا جاتا، تو کوئی بعید بات نہیں کہ وہ چھوٹا بزنس نہیں تھا، بڑی چیز تھی، بڑی چیز تھی۔ تو سیدنا عمر نے ایک مرتبہ جب آپ اپنی عمر کے ایک حصے کے بعد جب وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنے والد کو یاد کیا کہ میرے والد اتنے زیادہ سخت تھے کہ بکریاں اور اونٹ چراتے وقت ذرا برابر بھی اجازت نہیں تھی کہ پتھر پر بیٹھیں، بس چراتے رہیں اور ان کو دوبارہ صحیح اور سالم گھر پر واپس لے کر آئیں۔ تو سیدنا عمر نے اس واقعے کو یاد کیا کہ ایک وقت تھا جب میرے اوپر میرے باپ کی تلوار تھی، ایک حکم بھی باپ کے اشارے کے بغیر ایک چیز بھی میں کر نہیں سکتا تھا، مگر آج اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا، مشرق سے لے کر مغرب تک اتنی بڑی خلافت کا مالک ہوں۔ آج کے اندازہ لگانے والے علماء ڈاکٹر حمید اللہ اور دیگر لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جو مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئی، ان کا رقبہ مربع میٹر میں گنا جائے تو 30 ملک کو فتح کرنے سے زیادہ ہے، 30 ملک کو فتح کرنے سے زیادہ ہے۔ مصر سے لے کر، عراق سے لے کر، شام سے لے کر، یمن سے لے کر، فارس کی سب سے بڑی طاقت ایران کو فتح کرنا دنیا کا سب سے بڑا کام تھا۔ رومیوں کو فتح کرنا، بیت المقدس جس کے لیے ساری لڑائیاں ہوتی ہے، سیدنا عمر نے فتح کیا۔ ایران کو سیدنا عمر نے فتح کیا۔ ایران کی عربوں کے ساتھ لڑائی اسلام کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور عرب آپس میں لڑ رہے ہیں، فارس اور عرب کی طاقتیں بیت المقدس کے ٹاپک کو لے کر ایک الگ الگ محاذ کھڑا کر رہی ہے، اور یہ ککری اور کڑیلا کا کھیل اور آپسی چولی دامن کی واقعات اور چند دنوں کی جنگ میں ہونے والے اثرات ہم سب کے سامنے ہیں۔ میں اس کی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عرب اور ایران کی جنگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھی اور بعثت کے بعد بھی تھی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے رقبے کو فتح کیا جو 30 ملک سے زیادہ تھا، بلکہ ایک مورخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ 54 ملک سے زیادہ تھا۔ 54 ملک کی مقدار، بہرحال کچھ زیادہ مقدار ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رقبہ تھا۔ تو جب اپنے والد کو یاد کیا، کہا کہ میں اس جگہ پر بکریاں اور
اونٹ چرایا کرتا تھا جب میرے والد کا ڈنڈا میرے اوپر تھا، آج اللہ نے اتنی بڑی حکومت کا مالک بنا دیا ہے کہ یہ ساری زمین اللہ رب العالمین نے میرے لیے میرے حکم کے تابع کر دی ہے، آج میری ذات کے اوپر اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی طاقت سیدنا عمر کو نوازی تھی، بڑے خوش اسلوب اور بڑی اچھی طبیعت کے انسان تھے، اپنے گھر میں مذاق کرتے، اپنے ازواج کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اپنے ہم نواؤں کے ساتھ۔ سیدنا عمر کا ایک چہرہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ شدت پسند تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسری طرف وہ کتنے نرم مزاج تھے ہم نے اس کے بارے میں تو سنا ہی نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا جو جسمانی حلیہ علماء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہ کان شدید العدم، کہ وہ آدم سے مشابہت رکھتے تھے، یعنی ادمہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ایسا شخص جو نہ انتہائی زیادہ کالا ہو اور نہ ہی انتہائی زیادہ گورا ہو، بلکہ مٹیالہ رنگ کا ہو، اور اس کے کالے پن میں اس کے گورے پن کی جو ہے چمک ظاہر ہوتی ہو، ایسے شخص کو جو ہے شدید العدم کہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بہت زیادہ کالے تھے نہ بہت زیادہ گورے تھے، کث اللحیہ، کہ بہت زیادہ بال والے تھے، سر کے بال بھی بہت لمبے تھے، داڑھی کے بال بھی بہت لمبے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کان عمر طویلا جسیما اصلع، کہ سیدنا عمر بہت طویل تھے، اتنے طویل تھے کہ اگر چند لوگوں کے ساتھ چلے تو لوگ دور سے کہے کہ یہ جو درمیان میں سر اونچا کر کے چل رہا ہے یہ عمر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جسیمن اصلع، اصلع تھے، اصلع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب اس کی عمر ڈھل جائے، اور یہ سیدنا عمر کے آخری ایام کی کیفیت ہے کہ جب آپ کی عمر 50 کے اوپر ہو گئی تو اصلع کہتے ہیں اس شخص کو جس کے آگے کے بال عمر درازی کی وجہ سے جھڑ جائیں۔ تو ایک صحابی نے بیان کیا کہ ہم نے سیدنا عمر کو احرام کی حالت میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے اصلع سے پہچان لیا کہ یہ عمر ہے، آگے کا حصے کے بال ان کے غائب ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عربوں کی یہ ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے سر کو ڈھکا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کی کیفیت جو صحابہ نے بیان کی، سیدہ عائشہ نے بیان کی، وہ احرام کی حالت میں تھی، یعنی احرام کی حالت میں آپ کے سر پر کچھ نہیں تھا۔ یہی کیفیت سیدنا عمر کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ احرام کی حالت میں اہل عرب اور اسلام کے آنے کے بعد بھی سروں کو کھلا رکھتے تھے، ورنہ عام حالتوں میں سروں کو ڈھانکتے تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹوپی پہنیے، عمامہ پہنیے، یا کم سے کم اپنے سر کو عزت کے ساتھ ڈھانکنے کا اہتمام کرے، یہ سنت ہے۔ اگر ہم حدیثوں پر غور کریں، بھلے ہی وضاحت کے ساتھ ہر حدیث کا آنا ضروری نہیں ہوتا، ثقافت اور کلچر اور اس وقت کی روایتیں جو صحابہ نے روایت کی ان سے بھی بہت سارے مسائل کو استنباط کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ عموماً صحابہ کی عادت تھی کہ وہ سروں کو ڈھکا کرتے تھے، الا یہ کہ وہ احرام کی حالت میں ہو۔ چنانچہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر کو دیکھا کہ ان کا سر کھلا ہے اور طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے پاس رک کر کہتے ہیں کہ یا حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتا کہ تجھے بوسہ دے رہے ہیں تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا، چونکہ میں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ مقام ابراہیم جو تجھ سے چمٹا ہوا ہے یہ میرے کہنے پر مقام ابراہیم بنا ہے، میرے کہنے پر بنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری 3 چیزوں میں موافقت کی ہے۔ مقام ابراہیم حجر اسود سے بالکل چمٹ کر تھا۔ آج جو لوگ حج پر جاتے ہیں عمرے پہ وہ دیکھتے ہیں کہ حجر اسود سے تقریباً 20 سے 25 میٹر کے فاصلے پر مقام ابراہیم ہے۔
یہ پہلے حجر اسود کے ساتھ ملصق تھا، ملا ہوا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب طواف کرتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ مقام ابراہیم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے پیچھے نماز کا حکم اللہ کی طرف سے آ جاتا۔ اللہ کے نبی نے انتظار کیا، اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو۔ چنانچہ ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لیا گیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں سے ہیں، ان کے بتانے کی وجہ سے۔ ایسی دسیوں مثالیں بعض علماء نے 20 مسائل ذکر کیے ہیں کہ سیدنا عمر نے کہہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، یا پھر اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل کی کہ جو عمر نے کہا ہے وہ درست ہے، لہٰذا عمر کے بعد کی آیت کے تناظر میں تنفیذ کر دی جائے۔ تو یہ سیدنا عمر کا مقام تھا۔ آپ جو ہے بہت گھنے بال والے تھے، پیٹھ کا حصہ جو ہے تھوڑا سا جھکا ہوا تھا، یعنی جیسے ایک لمبا انسان ہوتا ہے اور اس کی یہ دونوں کندھے تھوڑے آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کیفیت تھی۔ اور جب آپ لوگوں کے ساتھ چلا کرتے تو سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ چلنے کی کوشش کرتے۔ آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کو بھی ابن سعد نے امام زہری کے حوالے سے نقل کیا کہ کان عمر یجلس متربعا، کہ سیدنا عمر بن خطاب جب مسجد میں بیٹھا کرتے تو متربع ہو کر، یعنی جس طریقے سے ہم مانڈی ڈال کر بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھا کرتے، اور یہی نماز میں بیٹھنے کی کیفیت بھی تھی، تربع کے ساتھ۔ آج ہمارے بہت سارے افراد کو کرسیوں پہ بیٹھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کیوں اپنے نماز کے ثواب کو آپ کم کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں دی ہے، آپ زمین پہ بیٹھیں۔ یہ اصل سنت ہے، یہ اصل سنت ہے کہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، آپ بالکل نہ شرمائیں، بالکل نہ شرمائیں، آپ زمین پہ تربع کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بعد آپ کرسی پر بیٹھیں۔ لیکن بہت سارے لوگ جو زمین پر بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، تو وہ اپنے نماز کے ثواب کو ایک طریقے سے کم کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ نماز کی اس کیفیت کو اپنائیں جس کیفیت میں ان کا ثواب سب سے زیادہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے سے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے، لہٰذا کھڑے رہ کر نماز پڑھے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو بیٹھنے کی جو کھڑے سے قریب ترین صفت ہے اس پر عمل کریں۔ اور یہ جو کرسی کا معاملہ ہماری مسجدوں میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل نصارہ کے پاس بھی چرچ میں عبادت کا وہی طریقہ تھا جو ہماری نمازوں کا ہے، دھیرے دھیرے انہوں نے نماز کے طریقوں کو تبدیل کیا، اور آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ سارے کے سارے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اسلام کے شعائر کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کی کیفیت ہے۔ اور وَيَرْفَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، جب زمین پر مانڈی ڈال کر بیٹھتے تو ایک پیر کو دوسرے پیر پہ اس طریقے سے ڈال کر عموماً بیٹھا کرتے۔ اس کیفیت کو جو ہے علماء کرام نے روایت کیا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے قریبی افراد میں سے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پہ گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ آپ نے مصاحبت اختیار کی۔ تقریباً 35 سال کی عمر آپ کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت سے آپ کو سرفراز فرمایا، اور یہ اسلام کی دولت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین او ہذین العمرین، اے اللہ مجھے اسلام میں طاقت عطا فرما ان دو عمر میں سے ایک عمر کو اسلام میں داخل کر کے، یا ان دو اشخاص میں سے مجھے ایک شخص دے دے۔ اللہ کے نبی نے دعوت کی، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی دونوں کو مانگ لیتے تو دونوں بھی دیے جاتے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک کو مانگا کہ اللہ یہ قریش کے دو بڑے کھمبے ہیں، یہ دو بڑے سردار ہیں، دو بڑے پلر ہیں، ایک ہے سیدنا عمر
اور ایک ہے ابو جہل۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ مجھے عمر یا ابو جہل میں سے کوئی ایک دے دے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو سیدنا عمر سے نوازا، اور سیدنا عمر سے آپ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ، اور جیسا کہ ہم چمن اسلام کے اندر خلفائے اربعہ میں بھی یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ سیدنا عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ بنو زہرہ کے بعض افراد نے ان کو بتایا کہ تمہاری بہن نے اسلام قبول کیا ہے، چنانچہ وہ بہن کے گھر پر گئے اور پھر بہن کو زد و کوب کیا، اپنے بہنوئی کو بھی مارا، پھر اس کے بعد کہا کہ مجھ پر قرآن پڑھو۔ جب قرآن پڑھا گیا تو اس کی تاثیر پیدا ہوئی۔ تو یہ روایت عموماً ہم چمن اسلام کے اندر اور چمن اسلام یا خلفائے اربعہ میں یا جو مذہبی میں چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، در حقیقت اس طرح کی روایت وارد ہے، لیکن سندن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ابن سعد نے الطبقات میں اس کو ذکر کیا، اسی طریقے سے ابن شبہ نے جو تاریخ مدینہ کی سب سے قدیم کتاب ہے، سب سے قدیم کتاب ہے، اس کتاب میں ذکر کیا، لیکن اس حدیث کی سند میں قاسم بن عثمان البصری ہے جو کہ ضعیف ہے، اس لیے علماء کرام اس واقعے کو ذکر کرنے سے اعتراض کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ حقیقت ہو، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے سیدنا عمر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار قرآن کو سن رہے تھے، کبھی اپنے بہن سے بھی اس کو سن لیا، اپنے بہنوی سے بھی اس قرآن کو سن لیا، اور اس کی تاثیر ان کے دل میں پیدا ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے ساتھ تھی۔ اس دعا کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اب تک مکہ مکرمہ میں لوگ چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، مگر جس دن سیدنا عمر اسلام کے اندر داخل ہوئے اس دن ہم نے عید منائی، اور اس دن ہم نے کھل کر عبادت کی، کھل کر اللہ رب العالمین کی خانہ کعبہ کے پاس عبادت کی اور اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا۔ تو یہ سیدنا عمر کی شخصیت تھی، کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ جب ان کے ہجرت کا وقت آیا، سیدنا علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے خفیہ طور پر مکہ سے نکل جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حالات ایسے آئے کہ جب آپ کو ہجرت کرنا پڑی تو اس ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پر اپنے ہی شبیہ، اپنے جیسی دکھنے والی شخصیت سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنے بستر پر لٹایا، جو شکل و صورت میں، ہیبت میں، اپنے جسم کی باڈی میں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان ایام کے اندر عاشورہ کے دن شہید کیا گیا مظلوم کے طور پر، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عین مشابہت رکھا کرتے، جیسا کہ صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی۔ لیکن یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی تھی، یہ بہت برا دن تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاشورہ کے دن قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور ان کے سر مبارک کو اس طریقے سے اٹھا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ تاریخ اسلام کا بہت ہی دردناک واقعہ ہے، اور آل بیت سے متعلق یہ انتہائی زیادہ دردناک واقعہ ہے، جس پر ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان حسین قتل مظلوما شہیدا وان الذين قتلوه كانوا ظالمین معتدین۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ حسین کو مظلوم اور شہید اور دھوکے سے قتل کیا گیا، اور جن لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے وہ ظالم تھے، وہ سرکش تھے، وہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین سارے اہل بیت کی مغفرت فرمائے اور سیدنا حسین کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب اور حسین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکل اور صورت میں مشابہت رکھتے، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کے وقت سیدنا علی کو اپنے بستر پر لٹایا، اور اس کے بعد آپ ہجرت کے لیے نکلے۔ مدینہ اس طرف ہے، لیکن خوف اور دہشت کا عالم یہ تھا، کفار قریش کے نظروں سے بچنا انتہائی ضروری تھا۔ آپ نے مخالف سمت کو اختیار کیا، گویا کہ آپ یمن کی طرف جا رہے ہیں۔ سارے قریش کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کہیں باہر جائیں گے تو ضرور و ضرور مدینہ کا رخ کریں گے، اس لیے سارے کے سارے پورے مدینے کے راستے میں 3 دن تک اللہ کے نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی عقلی اور سیاسی شعور کو دیکھیں
کہ اللہ نے آپ کو کتنی قوت بصیرت سے نوازا تھا کہ آپ نے مخالف راستے کو اختیار کیا، 3 دن آرام کیا اور چوتھے دن مخالف راستے سے آپ مدینہ کے لیے نکل گئے۔ تب تک 3 دن کے اندر یہ سارا شور ختم ہو گیا اور سارے لوگ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خفیہ طور پر ہجرت کی۔ صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، 250 سے زیادہ صحابہ ہے جنہوں نے آپ کی ہجرت کے بعد پے در پہ ہجرت کی۔ لوگ اپنا سامان لپیٹتے، اپنی دکان بند کرتے، اپنی تجارت کو خیر آباد کرتے اور صرف توحید کی بنیاد پر، شرک کے مذمت کی بنیاد پر اپنا سارا کاروبار، اپنی ساری تجارت قربان کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اتنی خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اگر کفار کو پتہ چل گیا تو یہ ہمیں بھی قتل کریں گے، ہماری بیوی بچوں کو بھی قتل کریں گے، جو دکانیں، جو مکان، جو تجارت، جو میراث ہماری مکہ میں ہے وہ ساری میراث ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا سارے کے سارے خاموشی سے چلے گئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں سوائے ایک شخص کے کہ جب اس نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے نیام کے اندر اپنی سب سے مضبوط تلوار کو رکھا، اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَمَّا هَمَّ بِالْهِجْرَةِ تَقَلَّدَ سَيْفَهُ، اپنی تلوار کو نکالا اور اس کے بعد اپنے نیام کے اندر تیر کو رکھا اور خانہ کعبہ کی طرف گئے اور اعلان کیا۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں سارے قریشیوں کے اور عدویین کے گھر تھے، چنانچہ اعلان کیا کہ آج عمر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، اگر کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو عمر کو ہجرت سے رکا سکے تو یہ سامنے وادی ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے، خانہ کعبہ کے سامنے عمر خون خرابہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس دنیا میں یتیم چھوڑ دے، یا اگر کوئی چاہتا ہے کہ عمر سے مقابلے کے بعد اس کی ماں اپنے بچے کو گم پائے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اپنی بیوی کو بیوہ بنا کر چھوڑ دے، تو آج عمر کو ہجرت کرنے سے روک کر بتائے۔ کبھی کبھی یہ ہمت کرنا پڑتی ہے۔ یہ رعب تھا عمر کا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ تیر کا بکسہ میرے پاس ہے، عمر کو ہجرت سے روکنے کے لیے جو بھی سامنے آئے گا اس کی ماں اسے گم پائے گی اور اس کی بیوی اپنے آنکھوں کے سامنے اس کا جنازہ دیکھے گی۔ لہٰذا جسے عمر کا مقابلہ کرنا ہے، عمر کو ہجرت سے روکنا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے آ جائے۔ اور پھر خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ تلوار کے سائے میں طواف کیا۔ سارے قریش اپنے گھروں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں، دہشت کا عجیب ماحول ہے، شاہت الوجوہ، لوگوں کے چہرے ماند پڑ گئے۔ ایسا اعلان عمر نے اتنی دلیرانہ انداز میں کیا کہ سارے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد ایک بار پھر اعلان کیا، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی ماں کے سامنے اپنے آپ کو گم پائے یا اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑنا چاہتا ہے، آ جائے، میں اس پہاڑ کے پیچھے ہوں اور اس کے بعد میں ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوگا۔ سیدنا عمر اس پہاڑ کے پیچھے گئے، بہت دیر انتظار کیا، کوئی نہیں آیا۔ چند لوگ حضرت عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حضرت عمر تلوار میں کھڑے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ جو لوگ بڑھ رہے ہیں شکل اور صورت سے انتہائی کمزور اور ضعیف معلوم ہوتے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے مقابلے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ چنانچہ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر، جس طریقے سے اسلام تمہارے دل میں داخل ہوا، یہ اسلام ہمارے دل میں بھی تھا، لیکن ہم قریش کے ڈر سے
اسلام کو ظاہر نہیں کر پاتے تھے، آج اپنے آپ نے ہمارا سر اونچا کر دیا ہے، مکہ مکرمہ میں جینے کا ایک سہارا ہمیں دے دیا ہے۔ لہٰذا وہ حضرت عمر کا شکر ادا کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ تو یہ سیدنا عمر کی شخصیت تھی، بارعب شخصیت، اور اپنے آپ میں مکمل یقین رکھنے والی شخصیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا عمر عطا کیے، اور پھر ان کے سیدنا عمر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو انجازات اور فتوحات کا جو سلسلہ ہے، بہت بہت عظیم سلسلہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر سیدنا عمر بن خطاب کو براہ راست جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ ان کے عظیم فضائل میں سے ہیں۔ آج بعض بد نصیب ایسے ہیں جو عاشورہ کے موقع پر سیدنا عمر کے نام کا پتلا جلاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اہل تشیع حضرات جو اپنی تاریخ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو سیدنا علی کی سیرت سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو سیدنا حسن اور حسین کی سیرت سے بھٹکے ہوئے ہیں، تاریخی روایتوں میں اہل یہود کی خامہ فرسائیوں کے ساتھ اپنے دین کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ آج ایران اور اسرائیل کی لڑائی کے بعد ایک شیعہ مورخ نے لکھا ایک انڈین یا کسی اخبار کے اندر کہ یہ دور اور یہ صدی اہل تشیع کی صدی ہے۔ ایران کی اس فتح پر، جو حقیقت میں جس کو فتح نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ آپسی ایک کوآرڈینیشن تھا جو کریٹ کیا گیا، اور چند کارتوس پھینکے گئے، اور اس کے بعد ساری تاریخ ملیامیٹ ہو گئی۔ جو 77 میں ہوا، جو 92 میں ہوا، جو 2006 میں ہوا، آج دوبارہ وہی دہرایا جا رہا ہے۔ جو فلسطین کا رقبہ تھا وہ کم ہو رہا ہے، اور آخر میں جو پالیسیز وہ بنا رہے ہیں ان پالیسی کے تحت کوئی ان کی پالیسی کو روک رہا ہے۔ یہ سارے UN کے معاملات میں اس میں دخل اندازی نہیں دینا چاہتا، یہ سیاسی معاملات ہیں۔ صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی کرتے ہیں، یا اس عاشورہ کے دن پر صحابہ کرام کے ساتھ ذلت آمیز اور ہتک آمیز ان کے مجسمے بنا کر اس طریقے سے جلاتے ہیں، یہ عمل سراسر اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ باتفاق اہل امت، اور اگر شیعہ کتابوں کے مصادر کو دیکھا جائے تو پورے دعوے اور دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ باتفاق شیعہ کے امہات المصادر کے سیدنا عمر بن خطاب جنتی آدمی ہیں۔ اہل تشیع کی گواہیاں اس پر موجود ہے۔ آج کے اہل تشیع مانے یا نہ مانے، سیدنا عمر بن خطاب جنتی آدمی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ فاذا امرأۃ تتوضأ الی جانب قصر۔ میں سویا ہوا تھا، اللہ کے نبی کا خواب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر خواب حق ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے، پیلس ہے، بنگلہ ہے، اور اس بنگلے کے پاس سے نہر جا رہی ہے، پانی کی صاف اور شفاف نہر بہہ رہی ہے، اور ایک عورت اس نہر پہ وضو کر رہی ہے۔ وضو ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں وضو دیکھے تو یہ ایمان کے زیادتی کی علامت ہے، اور اگر کوئی خواب میں وضو کے اندر نقص دیکھے تو ایمان میں نقص کی علامت ہے۔ یہ خواب کی تعبیر کے کچھ سلسلے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کچھ حد تک ان خواب کی تعبیرات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمانی کیفیت دیکھی کہ ایک عورت ایک بنگلے کے باہر ایک صاف اور شفاف نہر کے اندر وضو کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ لمن ھذا القصر، یہ بنگلہ کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا، یعنی فرشتوں نے بتایا کہ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں بنگلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں نے یہ جب خواب دیکھا فذکرت غیرتک، میں نے عمر کی غیرت کو
یاد کیا کہ اللہ رب العالمین نے عمر کو ایسی غیرت دی تھی کہ راستے میں عورت بھی گزرتی تھی تو بلا کے خلاصہ کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ایسی غیرت دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات اللہ کے نبی سے نان و نفقہ مانگ رہی ہے, روزی مانگ رہی ہیں, جیب خرچ مانگ رہی ہیں. سیدنا عمر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, کچھ دے نہیں سکتے. سیدنا عمر آ کے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار, اگر اللہ کے نبی سے اس کا سوال کرو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر عورتیں اللہ کے نبی کو عطا کرے گا. ازواج مطہرات کہتی ہے عمر کبھی نبی نے ہمیں منع نہیں کیا, یہ ہمارے آپسی گھریلو معاملات ہے, ہمیں کبھی نبی نے منع نہیں کیا, آپ کون ہوتے ہو منع کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ حجرات کی آیت نازل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی اور باخبر کیا کہ اے عورتوں پردہ کرو, اور اگر تم ایسا ربکم ان طلقکن ایبدلہن ازواجا غیرہن, اگر تم نبی کا ساتھ نہیں دو گے, نبی کی آزمائشوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہو گے, تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری عورتوں کو ریپلیس کر دے, تبدیل کر دے. یہ سیدنا عمر کی موافقت میں تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو اللہ کے نبی نے یاد کیا کہ اس قدر غیور آدمی ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں پر کسی کا پردہ پڑنے نہیں دیتا. اس کی زوجہ محترمہ وضو کر رہی ہے اور میں وہاں سے گزروں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیرت آئی. اللہ کے نبی نے جب یہ خواب کا واقعہ سیدنا عمر کو سنایا تو سیدنا عمر زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں, آپ موجود ہو اور مجھے غیرت آئے, آپ کی شخصیت اتنی عظیم ہے, آپ پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہماری عورتیں بھی آپ سے محفوظ ہے, مجھے غیرت کی ضرورت نہیں ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں اس قصر کی بشارت ایک خواب کے ذریعے دی. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بین انا نائم شربت اللبن, میں اس حالت میں سونے کی حالت میں تھا, یہاں تک کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ خواب میں دودھ پینا یہ بھی بہتر بشارت کی علامت ہے, اور دودھ کی جس قدر مقدار ہوگی یا اس دودھ کی بنیاد پر جو اثرات مرتب ہوگے اسی پر قدر انسان کی زندگی میں خیر ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں, اور دودھ پیتے پیتے میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے تری ظاہر ہو رہی ہے. جتنا دودھ پی رہا ہوں اس کے اثرات میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے ظاہر ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے یہ دودھ کا پیالہ اٹھا کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, تو عمر نے بھی دودھ پیا. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ نبی کے بعد اگر کوئی صاحب علم ہے, نبی کے بعد اگر کوئی صاحب علم ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. قالوا فما اولتہ قال العلم. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کی آپ نے کیا تعویل کی؟ کہا کہ یہ دودھ کی جو مقدار ہے یہ علم پہ دلالت کرتی ہے, لہٰذا تمہارا ساتھی عمر صاحب علم ساتھی ہے. اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی غیرت اور دینی حمیت اتنی زیادہ گہری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اچانک راستے میں سیدنا عمر کی ملاقات ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ, اے ابن خطاب, اے خطاب کی اولاد عمر, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جب عمر چلتا ہے تو شیطان دور سے راستہ پلٹ دیتا ہے. یہ عمر کا مقام ہے کہ شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے, شیطان عمر کے قریب نہیں آتا, بلکہ جب عمر جس راستے سے چلتا ہے تو شیطان اپنے راستے کو تبدیل کر دیتا ہے. اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور آپ کے فضل میں ایک حدیث سید ابو سعید الخدری کی وارد ہے, کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اور یہ تیسرا خواب ہے جو آپ نے سیدنا عمر کے تعلق سے دیکھا. فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا, لہٰذا نیند کی حالت میں نے دیکھا رأیت الناس
عرض علی وعلیہم قمص، لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں، ایک صاحب کو لایا جاتا ہے، ان کی قمیص کو میں دیکھتا ہوں، پھر دوسرے صاحب لائے جاتے ہیں تو ہر ایک کی قمیص کو مجھ پر پیش کیا گیا، تو بعض افراد آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کی قمیص ان کی چھاتی تک ہے، بعض افراد آئے ان کی قمیص ان کے گھٹنوں تک ہے، بعض افراد مجھے دکھائے گئے ان کی قمیص ان کے پیروں تک ہے، اور مجھے سیدنا عمر دکھائے گئے کہ قمیص کو گھس کر چل رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ کہا الدین، دین کی غیرت، دین کی حمیت، دین سے محبت، دین کے لیے قربانی کا جذبہ، دین پر استقامت عمر کی اتنی مضبوط ہے کہ بعض لوگوں کا دین اتنا ہے جو چھاتی تک ہے، بعض کا دین جو ہے ران تک ہے، بعض کا دین پیر تک ہے۔ عمر کو اللہ نے دین کی اتنی غیرت دی ہے کہ وہ اپنی قمیص کو رگڑ کے چل رہے ہیں۔ مکمل دین سے سرفرازی کی کیفیت کو مجھے خواب کے اندر بتایا گیا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، فرمایا لقد كان في من كان قبلكم من الامم ناس محدثون، تم سے پہلے جو امتیں تھیں اس میں ایسے افراد آتے کہ وہ محدث تھے، یعنی دل میں کچھ سوچ لیا اور ویسا واقع ہو گیا، یا ان کی رائے تھی کہ ایسے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے ان کی رائے کے مطابق اس چیز کو ایسا کر دیا۔ انہوں نے اپنی قوت بصارت کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ حکم ایسا ہونا چاہیے تھا، اللہ نے ویسا کر دیا۔ بہت سارے محدث ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ آپ نے سنا، قرآن مجید کے اندر آپ سنتے ہیں کہ جب فرعون کا استبداد بڑھ گیا، بنو اسرائیل کو مصر سے نکالنے پر جنہیں سیدنا یوسف نے لا کر مصر میں آباد کیا تھا، اور 400 سال کے عرصے کے گزرنے کے بعد 19ویں نمبر کا فرعون رمسیس سیکنڈ جو فرعون کی ذات میں 19ویں نمبر پہ آیا، اس نے یہ فیصلہ لیا کہ سارے بنو اسرائیل کو یہاں سے بھگایا جائے۔ یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، قرآن کریم نے اس کیفیت کو بیان کیا، جو بھی بچہ پیدا ہوگا سیدھے جو ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ تو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں بھر کر انہیں سمندر کے اندر ڈھکیل دیا۔ یہ سب واقعہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس بات کی تلقین کی کہ ایسا کیا جائے، اس بات کا الہام کیا کہ ایسا کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں ایسے ملہم افراد آیا کرتے تھے۔ سیدہ مریم کے بارے میں آتا ہے وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعٍ مِّنَ النَّخْلَةِ، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت میں وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ رب العالمین نے الہام کے ذریعے اور انہیں ایک قوت بصیرت کے ذریعے گائیڈ کیا کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے، باوجود یہ کہ وہ نبی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے سیدنا لقمان ہے، ان کی نبوت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو نبی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی ان کی طرف کچھ ایسی باتوں کا الہام کیا جاتا کہ وہ باتیں امت کے لیے مفید ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں ایسے افراد پائے جاتے تھے، اللہ رب العالمین نے میری نبوت کے بعد اس سلسلے کو ختم کر دیا، لیکن اگر میری امت میں ایسا کوئی ملہم آدمی ہوتا کہ جس کی بات، جس کی گفتگو الہام ہوتی، تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کسی کو نبی بننے کا اختیار ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا، بیان فرمایا ان اللہ تعالیٰ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ رب العالمین حق کو کبھی کبھار عمر کی زبان سے اور عمر کے دل کی موافقت سے ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو بات نبی نہیں کہہ سکتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانی وہ بات کہلائی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اس بات کو برقرار رکھتے ہیں جیسا کہ آگے آپ کے ساتھ آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ابو یعلا کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا، فرمایا کہ ارأف امتی بامتی بابی بکر، کہ میری امت پر سب سے زیادہ نرمی کے ساتھ پیش آنے والے سیدنا ابو بکر ہے، اور میری امت کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن عمر کی یہ سختی صرف اور صرف دین کے لیے ہے، دین کی نسبت سے ہیں اور دین کی مناسبت سے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنا ہے، کوئی معاملہ درپیش آ جائے اور اس میں کوئی کتاب اللہ میں کوئی ہدایت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث اس سلسلے میں نہیں ملتی ہے، کس کی بات مانو گے؟ کہا ابو بکر اور عمر جو کہہ دے وہ دین کا حصہ ہے۔ اقتدا کریں، اتباع کریں، کس کی؟ ابو بکر کی اور عمر کی۔ چنانچہ جو چیز سیدنا عمر ابن ابی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں رائج کی وہ کبھی بھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو یاد رکھیے اچھے طریقے سے۔ چور کی سزا، شراب پینے والے کی سزا 40 کوڑے ہیں، سیدنا عمر نے 80 کروا دیے۔ لیکن اگر کوئی شخص آئے کہے کہ نہیں، نبی کی سنت میں 40 ہے، عمر کی سنت میں 80 ہے، میں تو نبی کی سنت کو مانوں گا، عمر کی سنت بدعت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دل کی گمراہی ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ثانی میں اضافہ کیا، جمعہ کی اذان میں اگر حضرت عمر نے اضافہ کیا، حاشا و کلا، کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ دوسری اذان کو بدعت کہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ سنت کو ترجیح دے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اس کو ترجیح دے، لیکن ہر چیز میں بدعت کا فتویٰ دینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل کے اندر افضلیت اور مفضولیت کی بنیاد پر بھی بات کی جا سکتی ہے، ورنہ پھر اس حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی بات مانو۔ تو جو باتیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، باوجود یہ کہ وہ ان کے زمانے کے حساب سے فاضل تھی، ہمارے زمانے کے حساب سے مفضول ہے، اس پر بدعت کا اطلاق کرنا سراسر گمراہی ہے۔ یہ قاعدہ سمجھ لیجئے، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ قاعدہ ہے۔ کسی ایک عالم کے، کسی ایک مفتی کے بدعت کہنے کی وجہ سے مسئلہ مبتدعہ کی فہرست میں شامل نہیں ہوتا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا اقتدوا بالذین بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنا ہے تو ابا بکر اور عمر کی اقتدا کی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے جن کو آپ کی زندگی ہی میں شہادت کی بشارت سنا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان 3 لوگ کھڑے تھے، تو احد کا پہاڑ آپ کو لے کر ہلنے لگا، تو آپ نے کہا اثبت یا احد فانما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، کہ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ آج تیری پشت پر صرف نبی اور صدیق یعنی ابو بکر نہیں کھڑا ہے، بلکہ 2 عظیم شہید بھی آج تیرے پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ ان 2 عظیم شہداء سے مراد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب سیدنا عمر نے اس حدیث کو سنا تو مدینہ میں لوگوں سے کہتے تھے کہ میں شہید کیا جاؤں گا، بڑے فخر کے ساتھ کہتے کہ میں شہید کیا جاؤں گا۔ جب سیدنا عمر نے اپنے زمانے میں سارے یہودیوں کو مدینہ سے باہر نکال دیا اور جتنے سرکش قسم کے لوگ تھے ان کو مدینہ سے باہر کر دیا، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہوگی، اب تو مدینہ میں کوئی ایسا بچا ہی نہیں ہے جو آپ کو شہید کر سکے۔ تو کہا نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عمر شہید ہوگا، تو عمر کو اتنا یقین ہے کہ اگر وہ نماز کی حالت میں بھی رہے گا تب بھی اسے شہید کیا جائے گا۔ اتنا قوی ایمان تھا سیدنا عمر کا اپنی شہادت کے اوپر کہ جب ان کے بھائی، ان کے بڑے بھائی جنگ یمامہ کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق نے جس فوج کو روانہ کیا اس میں سیدنا عمر کے بڑے بھائی موجود تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا تو انہوں نے تعجب کیا اور کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں شہید ہوگا،
میرے بارے میں خوشخبری ہے، میرا بھائی تو مجھ پر فضیلت لے گیا، ایک تو عمر میں بڑا، ایک تو فضل میں بڑا، اور اس کے بعد شہادت بھی اسے مجھ سے پہلے دی گئی۔ چنانچہ اپنے بھائی پر سیدنا عمر فخر محسوس کیا کرتے اور مدینہ میں کہا کرتے تھے کہ مجھے شہید کیا جائے گا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں شہید کیا گیا۔ ان کے اس کامل یقین پر قربان جائیں کہ کوئی بھی مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے والوں میں کوئی بھی یہودی نہیں ہے، مدینہ میں کوئی بھی یہودی نہیں ہے، اس کے باوجود انہیں ایک غلام نے قتل کیا، فیروز لؤلؤی، جو مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا اور کارپینٹر کا، نجار کا کام کیا کرتا، جو چھوٹی جو کارپینٹر کے کام ہوتے ہیں، فرنیچر کے کام ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، سیدنا عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے عمر، میرا آقا، میرا سردار مغیرہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور مجھ سے ہر دن کے مقابلے میں 2 درہم مانگتا ہے، جبکہ کام میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، تو آخر میں اسے 2 درہم کیوں دے دوں؟ آپ سفارش کرے کہ اس قیمت کو کم کیا جائے۔ سیدنا عمر نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں۔ کہا جب اتنے سارے کام تم کو آتے ہیں تو حلال کی روزی کما سکتے ہو، 2 درہم دینا تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لہٰذا مغیرہ بن شعبہ کو 2 درہم روزانہ ادا کرو۔ اب اس شخص کو اتنا غصہ آ گیا کہ دوسرے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں کھڑے ہیں اور چادر اوڑھ کر یہ شخص پہلی صف میں کھڑا رہا۔ جیسے ہی آپ نے قرات شروع کر دی، آپ پر حملے کر دیے، کئی طعنے لگائے، لیکن آپ کے ناف کے نیچے جو زخم تھا وہ انتہائی زیادہ گہرا تھا۔ اس کے باوجود سیدنا عمر 63 سال کی عمر میں بھی اتنے ہٹے کٹے تھے، 63 سال کی عمر میں پیٹ کا حصہ پھٹا ہوا ہے، ساری اتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہے، معلوم ہے کہ وفات ہونے والی ہے، اور اس وقت خلافت کے موضوع کو، بستر مرگ سے خلافت کے موضوع کو حل کر رہے ہیں۔ فلاں لشکر کے معاملے کو ایسے حل کیا جائے، میرے بعد 6 لوگوں کا انتخاب کیا جائے، 6 لوگوں میں سے فلاں اور فلاں کو ترجیح دی جائے، اور اگر آج فلاں زندہ ہوتے تو مجھے 6 کے انتخاب کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ 6 اس قوم کے معزز افراد ہیں، لہٰذا ان 6 کے علاوہ کوئی 7واں آدمی خلافت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دو۔ اتنے زیادہ ہٹے کھٹے تھے، زخم لگے ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا کہ اس کو سلایا نہیں جا سکتا، جب تک جان ہے تب تک جان ہے، اس کے بعد جان کو آسان ہونا ہے۔ اس حالت میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی کہ ایک بچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے آیا، لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھیے سنت سے آپ کی کیا محبت ہے، سنت کے لیے آپ کی کیا غیرت ہے۔ ایک شخص آیا، اس کے ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے۔ سیدنا ابن عباس کی روایت میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ دعائیں دے کر جو ہے واپس جانے لگے، تو کہا کہ اشارے سے کہا وہ جو بچہ جا رہا ہے اس کو دوبارہ واپس بلاؤ۔ واپس دوبارہ بلایا، کہا یا غلام ارفع ثوبک، کہ اے چھوٹے سے بچے، اے پیارے سے بچے، تیرے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں، لہٰذا اس ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے اس کو اوپر کر لے، اس لیے کہ اس سے تیرا ثوب بھی باقی بچے گا، تیرا کپڑا بھی گندا نہیں ہوگا، اور اس سے تیرے دل میں تقویٰ بھی پیدا ہو جائے گا۔ موت کا عالم ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سنت کی تنفیذ کا ایسا جذبہ ہے کہ اس سکرات کے عالم میں بھی آپ نے نصیحت سے گریز نہیں کیا۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی کہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے موافقات سے آپ کو نوازا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے انتہائی درجہ محبت کرتے تھے۔ اور یہ جو ابتدائی 2 خلیفہ ہے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی، یہی حال سیدنا ابو بکر کا تھا، اور یہی حال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ 63 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے وفات دی گئی۔ جو نبی کی عمر تھی وہ عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عمر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دی گئی۔ سیدنا عمر کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ جب وہ سوچتے تھے
تو ان کی موافقت میں قرآن نازل ہوتا۔ چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے، خود سیدنا عمر بیان کرتے ہیں، وافقنی ربی فی ثلاث، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں میری موافقت 3 چیزوں کے اندر کی ہے۔ سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کو مصلی کیوں نہیں بنایا جاتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو سجدہ کی جگہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بنا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت میں نازل کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ، آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ داخل ہوتے ہیں، تو آپ ازواج مطہرات کو حکم کیوں نہیں دیتے کہ وہ حجاب کریں؟ اور یہی حال ہمارے گھروں کا ہے کہ اچھے برے سب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، لہٰذا میری غیرت یہ کہتی ہے کہ عورتوں نے پردہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے حجاب کی آیتوں کو نازل کیا، اور سیدنا عمر کی موافقت میں آیتوں کو نازل کیا، اور حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ ساری عورتوں کو حکم دیا جائے، مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے اوپر جو ہے حجاب کو اوڑھ لے، پردے کو کر لیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو سیدنا عمر کی موافقت میں نازل ہوئی، کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ سے گھروں میں نفقے کا مطالبہ کرتی ہے، تو ایک دن میں ازواج مطہرات کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کو بلا وجہ پریشان کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بادشاہوں کے ساتھ خطوط میں مشغول ہیں، جنگوں میں مشغول ہیں، اللہ کے نبی کے پاس تجارت نہیں ہے۔ وہ ایک وقت تھا مکہ مکرمہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر تجارت کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں اسلام کا رینوویشن ہو رہا ہے، لہٰذا آپ تھوڑا صبر کریں، آپ صبر کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، ہمارے شوہر، ہمارے نبی نے آج تک کبھی ہمیں اف نہیں کہا، کبھی منع نہیں کہا، آپ کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت آئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کیا اور عورتوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ اگر نبی کا ساتھ نہیں دو گے، نبی کے ساتھ صبر نہیں کرو گے، نبی کی اتباع نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ تمہارے علاوہ تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کرے، اس لیے نبی کے ساتھ صبر کے ساتھ رہیں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقت میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک عظیم آیت سیدنا عمر کی موافقت میں نازل ہوئی، اور وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا قصہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ جنگ احد کے موقع پر اپنے 300 افراد کو لے کر واپس ہوا، ایسے وقت میں جب مسلمان 1000 تھے اور ان 1000 کا 3500 سے مقابلہ ہونا ہے، ایسے وقت میں عین جنگ کے موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایک قبائلی شوشہ چھوڑ کر بنو حارثہ کے اور دوسرے قبیلوں کے 300 افراد کو لے کر واپس ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش کا بہت ہی عظیم موقع تھا، اور ایسے دسیوں واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، نماز کے وقت پہلی صف میں ہے، مگر حکومتی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، اللہ کے نبی کی پالیسیوں میں، کفار کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کے معاملات میں ہر موقع پر مخالفت ہے، باوجود یہ کہ نمازی ہے، مسجد میں آ رہے ہیں۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کیوں فساد کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم کہاں فساد کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم بھی بھلائی چاہتے ہیں، ہم بھی خیر چاہتے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار یہی لوگ فسادی ہیں، یہی لوگ فسادی ہیں جو شعور نہیں رکھتے۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی جب وفات ہوئی، اتنی زیادہ نبی کو تکلیف دینے والا شخص کہ ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ حکم دے دیجئے، میرے والد کی تکلیفیں آپ کے سلسلے میں بڑھ گئی ہے، آپ اشارہ کر دیجئے، بیٹا باپ کو قتل کرے گا، بس آپ کے اشارے کا منتظر ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جب وفات ہوئی لوگ انتظار میں ہیں کہ اگر اللہ کے نبی جائیں گے تو ہم ساتھ میں جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تو ہم رک جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنازے کے پاس آئے، جنازے کے بالکل قریب ہوئے تو سیدنا عمر بن خطاب لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جنازے کے پاس آئے، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ شخص زندگی میں آپ کو کیسی کیسی تکلیفیں دیا کرتا تھا؟ یا رسول اللہ، احد کے موقع پر مسلمانوں کی شکست کا سبب یہی آدمی تھا. یا رسول اللہ، یہودیوں کے ساتھ جنگ کے موقع پر یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملانے والا یہی آدمی تھا. یا رسول اللہ، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا یہی آدمی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا، عمر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ ہو جاؤ. کہا تنحا یا عمر، عمر الگ ہو جاؤ. حضرت عمر گناتے رہے مگر اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ہونے کا حکم دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس منافق کے لیے، ابی بن سلول کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی. سیدنا عمر آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مجھے تعجب ہے، مگر آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ نے نماز پڑھائی، ہم نے پڑھ لی. کہا عمر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم. اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسے لوگوں کے لیے 70 بار مغفرت کرو گے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے. اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 70 سے زیادہ بار مغفرت کی بنیاد پر اس مجھے تکلیف دینے والے شخص کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زیادہ بار اس شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا اخلاق تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، سیدنا عمر خاموش ہو گئے، قبرستان میں گئے، کپڑا کم پڑ گیا، اللہ کے نبی نے اپنی چادر دے دی، دفن کیا گیا. دفن کر کے واپس لوٹ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سیدنا عمر کی موافقت میں آیت نازل فرما رہا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ایسے منافقین کی کبھی بھی آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں اور کبھی بھی ان کی قبر پر آپ کھڑے نہ رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر طویل دیر تک آپ کھڑے رہے، آپ نے دعائیں مغفرت کی. اور یہ سنت ہے، آج یہ سنت ہمارے بہت سارے بھائیوں نے چھوڑ دیے ہیں کہ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. قبرستان میں کھڑے ہو کر، خاص کر جو رشتہ دار ہیں یا جن کے گھر کی اور قبیلے کی قبر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ قبرستان میں جائیں، اس قبر پہ طویل کھڑے رہیں، ان کے مغفرت کی دعا کرے، زیادہ سے زیادہ ان کے مغفرت کی دعا کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے جو ہم نے آج اس زمانے میں چھوڑ دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر کو بلایا اور کہا کہ آپ کی موافقت میں قرآن نازل ہوا ہے، چنانچہ اس جنازے کے بعد آپ کبھی بھی کسی منافق کے جنازے میں آپ شریک نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ اور فلاں شخص کا جنازہ پڑھا دو. تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی جنازہ کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا عمر تھے کہ جب سوچتے تھے، جب بولتے تھے تو ان کی موافقت میں قرآن نازل ہوتا تھا. اسی طریقے سے ایک اور موافقت میں قرآن نازل ہوا جب جنگ بدر کے موقع پر 313، خود سیدنا عمر نے اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ 313 مسلمانوں کی طرف سے تھے اور 1000 مشرکین کی طرف سے تھے. جب اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اہل کفر پر فوقیت عطا فرمائی اور ان کے 70 قیدی قید کر کے مدینہ منورہ لائے گئے، تو اب یہ ہوا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے. تو آپ نے سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور قوم کے بڑے بڑے اشراف کو بلایا اور کہا کہ ہر کوئی اپنا اپنا فیصلہ سنا دے. سیدنا ابو بکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بھلے ہی ان سے غلطی ہوئی ہے، ان میں ابو سفیان ہے، ان میں فلان ہے فلان ہے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ ابو سفیان کی یہ رشتہ دار ہے اور ہو سکتا ہے کل اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، لہٰذا ان سے کچھ جزیہ لیا جائے.
ان سے کچھ فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو سیدنا عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کی تکلیفیں انتہائی زیادہ حد کو پہنچ چکی ہے اور اہل مدینہ کو انہوں نے حملے پر مجبور کیا ہے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ ان 70 لوگوں میں یہ دیکھا جائے کہ عمر کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے، اسے عمر کی تلوار کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ یہی عمر ہے جنہوں نے اپنے ماموں، اپنے سگے ماموں کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا، اہل کفر کی طرف سے تھے، اور آج مدینہ میں کہہ رہے 70 لوگ کھڑے ہیں، کہا ان میں دیکھا جائے عمر کا سب سے قریبی رشتہ دار اس میں جو ہے اسے عمر کی تلوار کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ اے علی تم کس کا منہ دیکھ رہے ہو؟ تمہارے سگے بھائی عقیل وہاں کھڑے ہیں، لے لو عقیل کو اور یہاں قتل کر دو۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ ہر ایک کو ذمہ داری دی جائے کہ تمہارا جو قریبی اہل کفر کی حالت میں ہے اس کو قتل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہوئے، پھر دیگر صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ نکلا کہ نہیں، ان سے فدیہ لیا جائے، ان میں سے جن کو تعلیم آتی ہے ان سے کہا جائے کہ مدینے کے بچوں کو تعلیم دے، فدیے کی جو بھی شکلیں ہوتی ہیں ان شکلوں کو نافذ کیا جائے۔ چنانچہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے 2 سال کے بعد احد کی بہت عظیم لڑائی ہوئی، جس میں مسلمانوں کے 70 سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، کہ عمر کا وہ جو فیصلہ تھا بدر کے وقت میں، وہ عمر کا فیصلہ درست تھا، اور اگر عمر کے فیصلے پر عمل ہوتا تو آج احد میں یہ نوبت نہیں آتی کہ سیدنا حمزہ کو اور جابر بن عبداللہ کو اور فلان کو جو مسلمانوں کے تاجدار ہیں ان کو شہید کیا جاتا۔ حضرت عمر کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے آیتوں کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر کی موافقت میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے کسی بچے کو بھیجا۔ اب بچہ تھا، دوپہر کے وقت میں گھر میں داخل ہوا اور سیدنا عمر آرام کر رہے تھے، آپ کی لنگی اٹھی ہوئی تھی۔ وہ بچہ آیا اور دھیان لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، لیکن بچہ تھا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ لو ان اللہ امرنا وددت لو ان اللہ امرنا ونہانا فی حال الاستئذان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس طریقے سے اچانک گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو کوئی قانون یا کوئی قاعدہ بتا دیجئے کہ چھوٹے بچے اور دیگر لوگ گھر میں کیسے داخل ہو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی جسے آیت استئذان کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء۔ اللہ رب العالمین نے آیت استئذان کو نازل فرمایا کہ عموماً جب فجر کے بعد کسی کے گھر میں جانا ہو استئذان طلب کرے، اسی طریقے سے ظہر کے وقت میں استئذان طلب کرے، اسی طریقے سے عشاء کے بعد اگر کسی کے گھر میں جانا ہو تو بلا اجازت کسی کے گھر پر نہ جائیں۔ یہ آیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے شراب کی حرمت والی آیت بھی سیدنا عمر کی وجہ سے نازل ہوئی۔ شراب حلال تھی، لوگ شراب پیتے، مدینہ میں صحابہ اکرام بھی شراب پیا کرتے تھے، مگر سیدنا عمر پہلے دن سے شراب کو برا سمجھتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، کہ اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہمیں کوئی رہنمائی فرما دے۔ مگر شراب کا معاملہ اتنا زیادہ عام تھا، وہ ایسا ایڈکشن تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ منع کر دیتے تو جتنے مسلمان ہوئے ہیں سارے کے سارے دوبارہ کفر میں چلے جاتے۔ وہ سماج اور معاشرے میں ایک اچھی چیز سمجھی جاتی، بعض تو شراب سے علاج بھی کیا کرتے، باوجود یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب یہ برائیوں کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ جو ہے شراب ہے۔
مگر اس سماج میں شراب رائج تھی۔ چنانچہ جب حضرت عمر نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے تعلق سے آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، کہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ یہ دونوں اچھی چیزیں نہیں ہیں، ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی، صرف اسے اسم سے تعبیر کیا گیا۔ سیدنا عمر کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے بلایا، کہا کہ اے عمر تم شراب کے بارے میں گفتگو کرتے تھے کہ شراب نہیں پینا چاہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے اور کہا ہے کہ شراب اور جوا اچھی چیز نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ کیا حرام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ سیدنا عمر نے دوبارہ دعا کی، اتنا کافی نہیں ہے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہمیں کوئی رہنمائی فرما۔ چنانچہ پھر دوسرے موقع پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اور جو شراب پیتے ہو، کم سے کم جب شراب پی رہے ہو تو مسجد میں نہ آؤ، شراب کی حالت میں مسجد میں نہ آؤ۔ اب بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، سیدنا عمر کو بلایا گیا، کہا کہ شراب کے سلسلے میں آیت آئی ہے، آیت کو سنا؟ کہا کہ نہیں، اب تک شفا بخش جواب مجھے نہیں ملا، یہاں تک کہ شراب کے حرمت کی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دیا اور فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا اب اس حرمت کے بعد تم رکنے والے ہو؟ سیدنا عمر نے کہا کہ ہاں، آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، آج شراب حرام ہو گئی، آج ہم سب کے سب شراب سے رک گئے۔ تو یہ سیدنا عمر بن خطاب کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں کو نازل کیا۔ اس طریقے کے تقریباً 20 موافق ہیں، 20 معاملات ہیں کہ سیدنا عمر نے سوچا، سیدنا عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی موافقت میں ان آیتوں کو نازل کیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ سیدنا عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس ہجری تاریخ کو جس پر آج عمل کرتے ہیں رائج کیا، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے کسی امیر کو، کسی پرنس کے لیے اس سنت کو جاری کیا کہ وہ اپنی عمارت کے اندر رات کے وقت میں راستوں پر نکلے اور لوگوں کے گھروں میں دیکھے کہ کہاں لوگوں کی ضروریات ہے، کہاں راستے خراب ہے، کہاں پانی کی ضرورت ہے، کہاں یتیموں اور بیواؤں کی ضرورت ہے۔ اول من عس باللیل، سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے رات میں گردش کرنے کو اپنی حکومت کے اندر جاری فرمایا، سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے 30 سے زیادہ ممالک کے رقبے کے برابر ممالک کو جو ہے فتح کیا۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے شراب کی حرمت پر، اور شراب سے اس قدر نفرت تھی کہ 40 کی جگہ 80 کوڑوں کو انہوں نے جو ہے رائج فرمایا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجدوں کے اندر روشنی لائی، مسجدوں کے اندر قنادیل کو یعنی روشنی کو جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس کرایا۔ یہاں تک کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نور اللہ علی عمر فی قبرہ، کہ اللہ رب العالمین سیدنا عمر کی قبر کو منور فرمائے جیسا انہوں نے ہماری مسجدوں کے اندر روشنی اور نور کو پیدا کیا۔ اور یہی سیدنا عمر سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے اس وقت کے حساب سے جو مصلے تھے یا اس وقت کے حساب سے جو ریزگاہ تھا وہ مسجد میں بچھایا تاکہ لوگوں کو جو ہے نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے بیت المال کے نظام کو قائم کیا، سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے وقف کے نظام کو قائم کیا، سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے حجاز سے اور جزیرے عرب سے یہودیوں کو نکالنے کا پلان بنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حجاز پر اور اہل عرب پر آج کے اس زمانے میں بھی بہت بڑا احسان ہے کہ یہ یہودی جو ہر قوم اور ہر جماعت اور ہر ملک کے اندر ذلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آج سے 100 سال قبل میں 1896 تک تھیوڈ ہرٹزل کے کانفرنس سے پہلے تک یہ ایسے افراد تھے جنہیں کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ ہندوستان میں بھی ذلیل تھے، رشیا میں بھی ذلیل تھے، عرب میں بھی ذلیل تھے، ترکی میں بھی ذلیل تھے، یورپ میں بھی ذلیل تھے، امریکہ میں بھی ذلیل تھے، ہر جگہ ذلت برداشت کر رہے تھے۔ اور یہ اسرائیل کا ایک شاخسانہ کھڑا کیا گیا اور انہیں جزیرے عرب میں لا کر جو ہے
بٹھا دیا گیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کو حجاز سے اور دیگر جزیرہ عرب سے جو ہے ان کو نکال دیا۔ سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے فسطاط کو، بصرہ کو اور جگہ جگہ پر جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی وہاں پوری کی پوری سٹی اور پوری کی پوری بستیاں بنا دی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی فتوحات ہوئی پوری کی پوری بستی مسلمانوں کی جو ہے وہاں لے جا کر سیدنا عمر نے جو ہے بنا دی۔ سیدنا عمر سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے اتنے بڑے رقبے کو جو 30 ملک کے برابر ہے، جہاں جہاں آپ کے گورنر بنائے گئے سب کے اوپر لازم کیا کہ حج کے موقع پر سب نے منا میں جمع ہونا ہے اور اپنے اپنے کنٹری کی اور اپنے اپنے گورننگ کی رپورٹ کو منا کے اندر جمع کرنا ہے۔ یہ نظام کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے انٹروڈیوس کیا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے درہم اور دینار کو سکے کی شکل دی، اور پھر اس سکے کی شکل کے بعد ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک کے زمانے تک آتے آتے اس میں کافی طریقے کے ایوولوشن ہوئے، مگر سیدنا عمر وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے یہ جو بارٹر سسٹم تھا اس کو درہم اور دینار، اس درہم اور دینار کی شکل کو سکے کی شکل میں جو ہے ڈالا۔ سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے ملٹری کی سہولیات اور اس کے دفاتر کو قائم کیا۔ سب سے پہلے شخص ہے پوری اسلامی تاریخ میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سیدنا عمر کے زمانے تک سب سے پہلے شخص ہے، سب سے پہلے شخص ہے، سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے بیت المقدس کو بغیر ایک قطرہ خون بہائے فتح کیا۔ بیت المقدس کو 50 مرتبہ فتح کیا گیا ہے، تباہی مچائی گئی ہے، بخت نصر کی تباہی اور عراقی بابلیون کی تباہی، اسی طریقے سے رومیوں کی تباہی، فارس والوں نے بیت المقدس کو کتنی مرتبہ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ہر مرتبہ ہزاروں نہیں، ہزاروں لاکھوں لاشوں کو جو ہے گرا کر رکھ دیا گیا۔ تاریخ کے یہ اوراق تورات کے اندر، سبی بابل کی تاریخ میں اور انسائکلوپیڈیا اور بریٹانیکا سب میں بھرے پڑے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت ہے کہ بیت المقدس کو فتح کیا اور ایک قطرہ بھی نہیں کھول بہا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات میں سے بڑے عظیم کمالات ہیں۔ ہم آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں مزید وضاحتیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اخلاق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اہل اسلام کی سیدنا عمر جیسی شخصیات کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔